اب میں درخواست کروں گا جناب محترمہ ڈاکٹر صالحہ نغوی صاحبہ سے، نمائندہ بزم خواتین، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب محترمہ صالحہ نغوی صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کے سامنے اپنی والدہ محترمہ مرحومہ ثریا اندلیب صاحبہ کا مضمون پڑھنے لگی ہوں، جس کا عنوان ہے عقیدہ ثواب۔ اسلام اس دین مبین کا نام ہے جو نوع انسان کو نظام زندگی کے اس آئین سے متعارف کراتا ہے جو حق ہے، اور حق وہ شے ہے جو اپنی شہادت کے لیے اپنے ٹھوس اور تعمیری نتائج کے اعتبار سے خارجی دلائل کا محتاج نہیں ہوتا۔ وہ اپنی دلیل آپ بنتا ہے جو عدل و انصاف کے ہر معیار پر پوری اترتی ہے۔ حق کے اس بیان مفہوم کے تحت دین اسلام کو آئینی نظام زندگی کہا جاتا ہے۔ ایک نظام زندگی کا تعلق زندگی کے عملی مسائل سے ہوتا ہے، چنانچہ جب ہم زندگی کے مسئلوں پر گفتگو کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہماری گفتگو واضح اور صاف مطالب پر مشتمل ہوتی ہے۔ کوئی لفظ اگر بلا معنی استعمال کیا جائے تو وہ مہمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی قانون یا آئین کا انحصار ان الفاظ پر ہوتا ہے جن کا مفہوم ٹھیک طور پر متعین کر دیا جائے، کیونکہ اگر کسی لفظ کی تعریف ڈیفینیشن میں ذرا سا بھی فرق ہو جائے تو پورے کا پورا قانون بدل جاتا ہے۔ جب کوئی فعل جرم کہلاتا ہے، مثلا چوری، رشوت یا اسمگلنگ وغیرہ، تو پہلے اس کی وضاحت قانون کے کتاب میں موجود ہوتی ہے کہ یوں کرنا چوری ہے، اس طریقہ کار کو رشوت کہتے ہیں۔ اس مقرر کردہ مفہوم کے مطابق کسی عمل کو چوری کا نام ملتا ہے اور کسی کو رشوت کا، اور اس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ فلاں فعل پر فلاں قانون لاگو ہوگا۔ اسلام جب ایک آئینی اور قانونی نظام زندگی کا داعی ہے تو لازماً اس کے ہر لفظ اور اصطلاح کا مفہوم متعین ہوگا۔ اسلام کا ضابطۂ آئین قرآن ہے، اور قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے الفاظ کا مفہوم خود متعین کر دیتا ہے۔ اسی خصوصیت قرآنی کی روشنی میں ہمارے سامنے لفظ ثواب ہے۔ چونکہ اسے بطور عقیدہ تسلیم کیا جاتا ہے، اس لیے اس لفظ کا استعمال بھی ہمارے ہاں کثرت سے ہوتا ہے، اور عام طور پر یہ جملے بولے جاتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے اتنا ثواب ملتا ہے اور وہ نیکیاں کرنے سے اتنا ثواب ملتا ہے۔ دشواری یہ ہے کہ ہر ایک یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہے کہ اچھے کام کرنے سے بڑا ثواب ملتا ہے، نیکی کرو گے تو ثواب کماؤ گے۔ اگر کوئی اس کا مطلب سمجھنا چاہے کہ ثواب کس چیز کو کہتے ہیں تو اول تو یہ جواب ملے گا کہ ثواب کو کہتے ہیں، یا پھر یہ کہ ثواب کا تعلق آخرت سے ہے، اور وہ ہے جہنم کے عذاب سے نجات ملنا۔ یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کا کوئی اثر ہماری انسانی ذات پر مرتب ہوتا ہو یا جس کا تعلق ہماری اس دنیاوی زندگی سے بھی ہو۔ درا حالانکہ قرآن کریم کی روح سے آخرت میں ملنے والی جنت و جہنم اسی دنیا سے شروع ہو جاتی ہیں۔ قرآن کے نزدیک انسان کے ہر عمل کا نتیجہ اس عمل کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے، جو اپنے نقوش انسانی ذات پر ساتھ کے ساتھ چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جس معاشرے میں کسی لفظ یا الفاظ کو متعین مفہوم کے بغیر یوں ہی مبہم چھوڑ دیا جائے، وہاں عملی زندگی میں
ان سے کیسے کوئی نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ سن شعور کو پہنچے ہوئے انسانی ذہن کو صرف مجرد حکم سے تحریک عمل نہیں ہوتی، وہ حکم کی لم سے بھی واقف ہونا چاہتا ہے۔ قرآن جو دین حق کا حامل ہے، ذہن انسانی کے اس تقاضے کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اس نے کتاب یعنی قانون یا حکم دیا ہے تو اس کے ساتھ اس کی حکمت بھی بتا دی ہے۔ اس نے ہر کیوں کا جواب دیا ہے اور ہر مقام پر یہ واضح کر دیا ہے کہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا اور ایسا نہ کرنے سے کیا نتیجہ نکلے گا۔ قرآن کریم کی دعوت کی بنیاد ہی عقل و بصیرت پر رکھی گئی ہے۔ قرآن کا فرمان ہے کہ بدترین خلائق وہ انسان ہیں جو عقل و بصیرت سے کام نہیں لیتے۔ دنیا کا کوئی بھی نظام ہو، جب تک اس کے محسوس نتائج سامنے آئیں اس کو قبولنے کی کشش نہیں پیدا ہوتی، جب تک محسوس نتائج سامنے نہ آئیں۔ اس پس منظر کو جان لینے کے بعد لفظ ثواب کے مفہوم کو بھی قرآنی آیات کی روشنی میں متعین کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے اعمال حیات اس کے رائج الوقت مبہم مطلب کے ہاتھوں ضائع نہ ہوتے چلے جائیں۔ عربی کے مشہور مستند قدیم لغت تاج العروض کے حوالے سے لفظ ثواب کا مادہ سے واو بے ہے اور صاب کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کا لوٹ کر آنا، کسی حوض کا اس طرح لبالب بھرے رہنا کہ جتنا پانی اس میں سے نکلے اتنا ہی اس میں واپس آتا رہے۔ ان بنیادی معنوں سے ثواب کا مفہوم سامنے آتا ہے۔ ہم جو کام بھی کرتے ہیں اس میں ہمارا مال، وقت، توانائی یا ذہنی صلاحیت کچھ نہ کچھ ضرور خرچ ہوتا ہے۔ اگر ہمارا وہ کام بیکار محض ہے تو ہم نے اپنی توانائیوں میں سے جو کچھ بھی خرچ کیا ہے وہ سب اکارت چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ کام نتیجہ خیز اور صلاحیت بخش ہے تو ہم نے جو کچھ صرف کیا ہے وہ اس نتیجے کی صورت میں ہمیں واپس مل جاتا ہے۔ اس ریسٹوریشن کا نام ثواب ہے، اور یہ چیز محض ذہنی یا خیالی نہیں ہوتی کہ ثواب تو ہو مگر اس کا احساس نہ ہو سکے کہ کچھ ہوا بھی ہے یا نہیں۔ جبکہ ہم وقت، توانائی، صلاحیت جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اس کا ہم پورا احساس بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ قدرتی امر ہے کہ عمل کے نتیجے میں واپس ملنے والی چیز بھی محسوس ہو، بغیر اس کے اگلا قدم اٹھتا نہیں۔ قرآن کریم ثواب کو آخرت اور دنیا دونوں سے متعلق رکھتا ہے۔ وہ جہاں ثواب الآخرہ 3/144 3/144 جہاں یہ کہتا ہے یعنی وہ واپسی جو انجام کار یعنی بعد کی زندگی میں ملے گی، وہیں ثواب الدنیا بھی کہا ہے، یعنی اسی دنیا کی زندگی میں نتیجہ خیزی اور اس کی وضاحت میں بتایا ہے کہ یہ ثواب سرداری و سربلندی کے نشانات، سرفرازی و شادابی کی علامات اور آسائش و راحت کی صورت میں ہوگا۔ سورہ النور میں بتایا گیا ہے کہ ایمان اور عمل صالحہ کا حتمی اور یقینی نتیجہ اس دنیا کی حکومت اور سطوت ہے۔ چنانچہ ثواب یعنی اعمال کے نتائج ملنے اسی دنیا سے شروع ہو جاتے ہیں اور اس دنیا کے بعد آخرت کی زندگی میں بھی ان کا سامنا ہوگا۔ قرآن کریم کی روح سے اعمال صالحہ کے نتیجے میں صلاحیتوں کو نشو و نما ملتی ہے
اور وہ ارتقا پذیر ہوتی ہیں جو زندگی کو آسائشوں اور خوشگواریوں سے ہمکنار کرتی ہیں۔ اس لحاظ سے ثواب کے اس متعین مفہوم میں کوئی ابہام باقی نہیں رہتا کہ قانون مکافات عمل کی بنا پر عمل کا نتیجہ اس کا ثواب ہوتا ہے۔ عمل کا نتیجہ اس کا ثواب ہوتا ہے۔ عام طور پر اچھے نتائج کے لیے ہی یہ لفظ مستعمل ہے، لیکن غور کیجیے قرآن میں بعض جگہ غلط کاموں کے برے نتائج کے لیے بھی اسے استعمال کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ آل عمران اور سورہ المطففین میں کہا گیا ہے کفار کے اعمال ہی نتیجہ بن کر ان کی طرف لوٹ کر آ جاتے ہیں۔ ثواب کے متعلق قرآن کریم کی متعدد آیات ہماری رہبری کرتی ہیں۔ سورہ القصص میں 28/80 میں اس میں قرآن نظام زندگی کے نتائج کو ثواب اللہ کی اصطلاح سے تعبیر کیا گیا ہے، اور ہدایت یہ ہے کہ جس نے اس نظام کی حقانیت کو تسلیم کر لیا اور پھر صلاحیت بخش کام کیے، ان کے لیے اس نظام کے نتائج بڑے خوشگوار ہوں گے۔ اسی طرح دیگر کئی آیتوں میں ثواب الدنیا اور ثواب الآخرہ کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ثواب کے قرآنی مفہوم کی مزید وضاحت اس سے بھی ہوتی ہے کہ کپڑے کو عربی میں الثوب کہتے ہیں۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کپڑا بننے کے لیے تانا بانا استعمال ہوتا ہے، اس طرح کہ ان دونوں کو ایک دوسرے میں بنا جاتا ہے تو کپڑے کی صورت بنتی ہے۔ اگر دونوں کو الگ الگ رکھا جائے تو کپڑا نہیں بن سکتا۔ اسی طرح نظام زندگی میں روح اور مادہ، ملک و دین، دنیا اور آخرت کو اکٹھا نہ رکھنے سے ثواب سے محرومیت لابدی ہو جاتی ہے۔ دین اسلام کا نظام حیات یہ سمجھاتا ہے کہ انسان کی یہ سوچ صحیح نہیں ہے کہ زندگی کا تانا بانا الگ الگ رکھا جائے، تانا اور بانا الگ الگ رکھا جائے۔ زندگی ایک اکائی ہے، یہ تانے بانے کے امتزاج کا نام ہے، یہ ایک عظیم مقصد رکھتی ہے۔ اس پر خدا کے قانون مکافات کی کڑی گرفت ہے۔ صحیح زندگی دین اور دنیا کے تانے بانے سے خدا کے مقرر کردہ نمونے یعنی قانون کے مطابق کپڑا بننے میں ہے۔ یہی ثواب کا کام ہے۔ انسان، یہ اب لاسٹ پیراگراف ہے، آخری پیراگراف ہے یہ، انسان صرف اپنی عقل کے بل بوتے پر کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، عقل انسانی وحی الہی کے تابع رہ کر صحیح تعمیری نتائج مرتب کرتی ہے۔ خدا تعالیٰ اس عطا کردہ نظام میں خدا تعالیٰ کے اس عطا کردہ نظام میں ہر فرد اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کو ذہنی و قلبی قوتوں اور صلاحیتوں کے ذریعے سر انجام دیتا ہے۔ یوں ارتقاء انسانی کے تخلیقی پروگرام میں سجد بشریت بحد بشریت حصہ لے کر انسان خدا کا رفیق بنتا ہے۔ پھر اس نظام کے نتائج اجتماعی طور پر پورے معاشرے کی فوز و فلاح کا باعث بنتے ہیں۔ دنیا میں رائج شدہ عام معاشرتی نظام جو مستقل اقدار نہیں رکھتے طبیعی قوانین کے مطابق نتائج تو برآمد کرتے ہیں، جیسے اچھی اور معیاری خوراک کھانے سے تندرستی حاصل رہتی ہے، لیکن یہ نتائج عارضی ہوتے ہیں، قریبی مفاد تک محدود رہتے ہیں، آگے جانے والی زندگی کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ قرآن انہیں ثواب الدنیا کہتا ہے
وہ ایسے نظام کے حاملین کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ یہ تمہاری بڑی بھول ہے کہ تم دن رات محنت کر کے صرف دنیاوی مفاد کو کافی سمجھ لیتے ہو. اگر تم اپنے معاشرے کی وحی خداوندی کے مطابق تشکیل کر لو تو اس سعی و کاوش سے تمہیں اس زندگی میں بھی کامرانیاں حاصل ہوں گی اور اگلی زندگی میں بھی. ان نتائج کا نام ثواب دنیا و آخرہ ہے. حاصل کلام یہ کہ زندگی کے جن اعمال کے زندہ اور مثبت نتائج ہمارے سامنے آ جائیں جن سے ہماری دنیا و آخرت دونوں کا بھلا ہو، اسے ثواب کہتے ہیں. بہت شکریہ.